अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दो अहम जो डेवलपमेंट हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा अपने इस वीलॉग में, और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगरचे ये दोनों हैपनिंग्स मुख्तलिफ ममालिक में हो रही हैं। एक तो अमेरिका में है, जहाँ पे जनरल कमर जावेद बाजवा की अमेरिकी हुकाम से मुलाकातों का सिलसिला है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो ड्रामा रात हुआ जब इमरान खान के एक वारंट की खबर आई कि जारी कर दिए गए और उसके बाद पुलिस बनी गाला की तरफ गई। लेकिन फिर जिस तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्स किया, जिस तरीके से लोग पहुंचे, और ये सिर्फ बनी गाला में नहीं, पूरे पाकिस्तान में बगैर किसी कॉल के लोग खुद से बाहर निकल आए। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं। ये सब कुछ जो हुआ रात पाकिस्तान में, उसका अमेरिका में होने वाली मुलाकातों पर क्या इम्पैक्ट होगा, और अब यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, सारी सूरत हाल में आपके गोश गुजार करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी साहब ने इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानत इस वारंट गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ कबूल कर ली है, और वो जो एक फौरी इस मुकदमे में गिरफ्तारी का जो ख़तरा था वो टल गया। लेकिन जो रात मैसेज गया, यानी इसमें कहते हैं कि जब अल्लाह किसी की मदद कर रहा हो तो फिर कोई इंसान उसको रोक नहीं सकता। और अल्लाह ने मदद किस तरह की, ये मैं सारी सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त जो एक हमें जो एक नेक्सस नज़र आ रहा है वो ये कि जो मौजूदा PDM की गवर्नमेंट है उसका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट के साथ बज़ाहिर इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अगरचे जो मुलाकातों की खबरें आर्मी चीफ और इमरान खान के बीच में वो पाकिस्तान में डिस्कस हो रही हैं, और ये मुलाकात ऐवान सदर में हुई। कल एक इंटरव्यू में जब इमरान खान से ये पूछा गया कि आपकी जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है, तो इमरान खान साहब ने कहा झूठ मैं बोलता नहीं हूँ और सच मैं इसका जवाब दे नहीं सकता। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी जो हम ये खबर पहले दे चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें कहा गया था कि आप असम्बलियों में वापस जाएं, कहा गया था कि आप PDM शहबाज शरीफ के साथ मिलकर बात करें। इमरान खान ने कहा था कि वो हर किसी से बात कर सकते हैं, उन आपसे भी बात करने यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन चोरों से बात नहीं कर सकते। जिन लोगों के ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस हैं उनसे हम बात नहीं कर सकते। इलेक्शन की तारीख का वो ऐलान कर दें, इलेक्शन का ऐलान कर दें तो दोनों जो टीमें हैं पार्टियों की वो मिलकर बातचीत कर सकती हैं। लेकिन फिर उसके बाद लंदन राब्ता किया गया, नवाज शरीफ से बात की गई, और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी वो शहबाज साहब से बात नहीं की गई, नवाज शरीफ से बात की गई, और नवाज शरीफ का भी वही जवाब था, ना में जवाब था, इनकार में जवाब था। तो वो कोई बहुत बेहतर नताइज उसके नहीं आए थे। अब जनरल कमर जावेद बाजवा वहाँ पर हैं, अमेरिका में है, और 5 दिन का दौरा है। ऑफिशियली तो कोई कुछ भी नहीं कहा जा रहा, ISPR बोल ही नहीं रहा इस बात पर, और सिर्फ कंफर्मेशन दे रहे हैं वो भी प्राइवेटली कि जनाब चीफ साहब वहाँ पे पहुँच गए, और जब मुलाकातें होंगी तो गालबन फिर डेफिनेटली कोई ना कोई ट्वीट आएगा, लेकिन वो भी एक बेनाइन सा होगा। अंदर की बात जो है, जो मामला डिस्कस हो रहे हैं वो आपको नहीं बताए जाएंगे, ना मुझे बताए जाएंगे। अब ऐसी सूरत हाल में जबकि ये बताने की कोशिश की जा रही है अमेरिका को कि हम सूरत हाल को कंटेन कर लेंगे, आप हमें चलने दें हमारी मर्जी से, और हम इमरान खान का जो फिनोमेना है उसको हम समझ जाएंगे। ये PDM की क़यादत यहाँ पर हमें कहती हुई नजर आ रही है। अब अमेरिका जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान में अपनी मर्जी की हुकूमत चाहता होगा, अपनी मर्जी के मामलात जिस तरीके से इस खित्ते में उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान का रोल क्या हो, उसी हवाले से वो बातचीत कर रहे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जितना मैं समझता हूँ अमेरिकी इस बात को भी मद्देनजर रख रहे होंगे कि इस वक्त मुल्क में जो पॉपुलर पार्टी है उसको कैसे हैंडल और कैसे डील किया जाए। क्योंकि अगर इमरान खान ने कोई एहतजाजी तहरीक चला दी या लोग अगर सड़कों पर निकल आए तो फिर क्या किया जाएगा। लेकिन 25 मई के वाक़े के बाद जिसमें बहुत ज़्यादा शैलिंग की गई, मारा पीटा गया, गिरफ्तारियां हुई, PDM के लोग ये कह रहे थे कि देखें जनाब, जितनी बड़ी भी सपोर्ट इमरान के साथ है लेकिन हमने उसको कंट्रोल कर लिया। और यही बात हमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी करते हुए नजर आ रहे थे कि हम बिल्कुल इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन कल रात जब इमरान खान की गिरफ्तारी की
وارنٹ کی خبر آئی تو اس کے بعد بغیر کسی کال کے لوگ جتنی بڑی تعداد میں پنڈی اسلام آباد میں نکلے، بنی گالا پہنچے، لاہور لبرٹی چوک پہنچے، کراچی میں پہنچے، حیدرآباد میں، پشاور میں، سکھر میں، سرگودا میں، فیصل آباد میں، پورا پاکستان ابل پڑا رات اور لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ یہ ایک فنامنا جو ہے یہ اس حکومت کے لیے بھی غیر متوقع، جو اس وقت نیو یارک اور واشنگٹن میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے سینئر جو قیادت ہے اس کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، وہ یہ فنامنا ان سب کے لیے غیر متوقع تھا کہ کال کے بغیر اس طرح سے لوگ نکلیں گے، اور اگر کال دے دی، اگر عمران کو پکڑ لیا، اور اب جو کہ عمران یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ احتجاج انہوں نے کرنا ہے اور پورے پاکستان میں کرنا ہے اور لانگ مارچ کی صورت بھی ہوگی، طریقہ کار بھی طے ہو گیا، تو اب آگے کیا ہوگا؟ وہ جو ایک کانفیڈنس لیول تھا اس حکومت کا کہ وہ عمران خان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی کہ ہم کنٹین کر سکتے ہیں، اب وہ جو صورتحال ہے وہ نہیں رہی۔ تو یہ جب پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی اور انٹرنل ارینجمنٹ کی بات ہوگی، حکومتی بندوبست کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں اب وہ بات اس طرح ہمارے لوگ نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکیں گے کہ جی ہم عمران خان کو کنٹین کر سکتے ہیں، ہم عمران خان کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز، یعنی یہ کوئی عمران خان نے پلان نہیں کیا، یہ تو انہوں نے بڑھ کے ہماری پریس کانفرنس میں وارنٹ انہوں نے پہلے لیا ہوا تھا، شام کو پولیس بھیجی، لیکن پولیس لوگوں کو دیکھ کے فرار ہو گئی، ان کو واپس بلوانا پڑا، اس لیے کہ اگر پولیس وہاں پہ رہتی تو کوئی نہ کوئی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو جانی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑی حمایت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امداد ملی ہے عمران خان کو کہ آج وہ امریکہ میں تو موجود نہیں ہے، لیکن وہاں پر جو میٹنگز پاکستان کے مستقبل کے لیے ہو رہی ہیں، وہاں پر عمران خان کا فنامنا جو ہے وہ اتنا ایک بھاری ان لوگوں کے لیے نائٹ میئر بن گیا جو عمران خان کو اس سسٹم سے نکالنے کی بات کر رہے تھے۔ تو ویری انٹرسٹنگ، اللہ تعالیٰ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستانی عوام کی مدد کر رہا ہے، اور کوئی ایسا نظام کہ جس میں وہ لوگ پاکستان پر مسلط کر دیے جائیں اگلے چند سالوں کے لیے طاقت کے بل بوتے پر، جنہوں نے لوٹ کھسوٹ ماضی میں بھی کی اور آگے بھی وہ کریں گے، وہ نظام جو ہے اس سے پاکستان کے عوام کی شاید جان چھوٹ جائے، کیونکہ جو رات جو کچھ ہوا اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو اگنور کرنا نہ واشنگٹن کے بس میں ہے، نہ پنڈی کے بس میں ہے، نہ اسلام آباد کے بس میں ہے، وہ چیزیں بہت ڈیسائسو ہوں گی۔ اور اب آج ٹیکسلا میں ایک جلسہ ہے خان کا، بڑا جلسہ ہوگا، اور اس میں وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے کچھ ضرور وہ اعلان کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب منڈے اور ٹیوزڈے وہاں پر 2 دن ملاقاتوں کے لیے طے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کی، وہ بہت پینٹاگون میں آفیشل سے ملیں گے، کوشش وہ کر رہے ہیں کہ سیکریٹری جو خارجہ ہیں اینتھنی بلنکن، ان سے بھی ملاقات ہو جائے جنرل قمر جاوید باجوہ کی۔ ابھی تک ٹائم طے نہیں ہوا، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ انڈیکیشن ایسی ہے کہ ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ ظاہر ہے پاکستان کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشن ہے، اور امریکنز جو ہیں وہ پاکستان کے آرمی چیف کو ملنے کے لیے بالکل وہ بڑے بےتاب بھی ہوں گے۔ مجھے یاد ہے کہ جب جنرل اشفاق پرویز کیانی شاہ محمود قریشی کے ساتھ گئے تھے اسٹریٹجک ڈائلاگ کے لیے، تو صدر اوباما نے ان سے ملاقات کی تھی، اور اوباما کیونکہ پریزیڈنٹ تھے اور جنرل کیانی آرمی چیف، کوئی آپس میں سٹیٹس جو ہے اس کا ایشو تھا، تو اس لیے طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو تھے ان کے پریزیڈنٹ اوباما کے، ان کے آفس میں یہ ملاقات ہوئی۔ آرمی چیف گئے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملنے کے لیے، اور وہاں پر یہ ہوا کہ صدر اوباما جو ہے وہ اچانک اندر داخل ہوئے، کیونکہ وہ آفس بھی وائٹ ہاؤس میں ہے، تو ان کی ملاقات ہوئی اور جنرل کیانی نے ایک پرچہ بھی تھمایا۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقات ہوگی، تو اس بات کا امکان ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو بائیڈن سے ملاقات ہو جائے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے ساتھ اپنے جرنیلوں کو لے کے گئے ہیں، پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے لوگ بھی موجود ہیں وہاں پر، اور جس طرح جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ملاقات کی تھی پریزیڈنٹ اوباما سے، اس بات کا امکان موجود ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات ہو جائے۔ اور اگر جو بائیڈن سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مستقبل کا منظرنامہ پاکستان میں بن رہا ہے
اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہوگا، بھلے وہ آرمی چیف کے طور پر ہو، بھلے کسی نئے عہدے کی صورت میں ہو، یا وہ جو نیا سیٹ اپ بن رہا ہوگا اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں، اس کی جو چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی رائے اور انپٹ ضرور شامل ہوگی۔ اور شاید یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ابھی ایک کال نہیں دی، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی صورتحال ایسی بنتی ہے جس میں کوئی ایسی اپرچونٹیز دی جاتی ہیں کہ جو بھی الیکشن جیتے گا اسے حکومت دی جائے، تو پھر شاید عمران خان صاحب چند 2-4 مہینے انتظار کر لیں الیکشن ہونے کا اور پھر احتجاج کی کال نہ دیں۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کا نظام مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، کوئی ایسی طاقتوں کو، ایسے افراد کو پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی جن کے حوالے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی غلامی سے موت بہتر ہے، ہم قبول کر لیں، تو پھر احتجاج بھی ہوگا، بھرپور احتجاج ہوگا، عمران خان نکلیں گے طاقت سے۔ کامیابی کس کی ہوتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن یہ جو واشنگٹن میں جو ملاقاتیں ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کی، اور اگر ان کی ملاقات جو بائیڈن سے ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ طریقہ کار یہ اس میں اختیار کیا جا سکتا ہے، تو اس سے پھر بہت سچویشن جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن بنے گی کہ جو میں نے کہا کہ کسی بھی چیز کو پھر آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بہرحال آج ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسلا میں خان صاحب کیا کہتے ہیں، پورے پاکستان نے جو رسپانس دیا ہے، پورا پاکستان جس طرح سے باہر نکلا ہے، یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ اب عمران کی کال جب آئے گی تو جس طرح سے لوگ نکلیں گے ان کو روکنا نہ کسی ایف سی کے بس میں ہے، نہ کسی پولیس کے بس میں ہے، نہ کسی رینجرز کے بس میں ہے۔ کوئی پاکستان کی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی، اس لیے کہ یہ نکلنے والے جو لوگ ہیں یہ بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے، رات یہ اندازہ ہو گیا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔